سب سے امپورٹنٹ خبر ظاہر سی بات ہے جو آج تمام کہتے ہیں نا پوری دنیا میں شاید سرخی بن کے ثابت ہو رہی ہے. ایک بار پھر پاکستان کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں رنگ لے آئی ہیں. کتنا بڑی آپ اچیومنٹ اسے دیکھتے ہیں حارث صاحب اٹ سیلف اس معاہدے کو؟ یہ ہسٹوریکل مومنٹس ہے پاکستان کے لیے، ان تینوں ممالک کے لیے. خاص طور پہ پاکستان کے ترکیہ کے آپس میں بہت پرانے ہسٹوریکل ریلیشن شپس ہیں، دے ڈیپ روٹیڈ. یہ اس وقت ہے جب خلافت موومنٹ تھی 1924، اس وقت کے تعلقات ہمیشہ پاکستان ترکیہ ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹ لائک کنجوائنٹ بردرس. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات بردرلی ریلیشن شپ ہیں. اس کے بعد اکنومیکلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی ہم نے ایک دوسرے کو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے ریلیشن ڈیوٹیڈ ہے، اس پہ بھی پٹ آؤٹ نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کیوں اہمیت ہے. پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری پاور، بیٹل ہارڈنڈ ہمارے ٹروپس ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر ہے، ریجنل اسٹیبل کیبل سے ریجنل سیکورٹی پرووائڈر اب بن گیا ہے. انڈیا کو مار کے ہم کو جو مارا ہے اس سے ہمارا اسٹیچر دنیا میں بہت بڑھ گیا. پھر اچھی مرید نے جس طریقے سے انڈیا کو ذلت میں شکست دی، اس سے ان کی آپ دیکھ لیں کتنی دنیا تعریف کرتی ہے. اور جتنے معاہدے ہو رہے ہیں اس میں زیادہ ان کی ایفرٹ شامل ہے. اور اس کے بعد اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہماری کتنی ہے، سائبر وارفیئر ہے، الیکٹرانک وارفیئر، سب چیزیں آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد سعودی عرب جو ہے یہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے. پاکستان میں بردر ریلیشن شپ ہے، ملٹری ٹو ملٹری، گورنمنٹ گورنمنٹ، پیپل ٹو پیپل. پھر اس کے بعد یہ ایک بہت ہی آنیسٹ سنسیئر ایک لیڈرشپ ہے، وہ کلیئر ہیڈڈ لیڈرشپ ہے. ترکیہ آپ کی ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، بہت اسٹرانگ ملٹری فورسز ہیں. یہ اٹس اے ویری گڈ کمبینیشن. اور یہ دس کمبینیشن از گوئنگ ٹو پروو ٹو دا اسلامک کنٹریز کہ اس میں کہ کتنی اس میں مضبوط ہوگی آئندہ دنوں کے اندر. نمبر 3 دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ڈیفینسو نیچر کی ہے. یہ ڈونٹ ہیو اینی اوفینسو ڈیزائنس. اس میں ٹوٹل ہم نے ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ ان تین ممالک کی طرف تو کوئی دوسرا ملک بری نظر سے بگیٹی نہ صاحب دیکھے. یہ کہیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس این اوپن اگریمنٹ، یعنی اور بھی جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں، تو مستقبل میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران یا پھر کوئی دیگر جو خلیجی ممالک ہیں اس معاہدے میں شامل ہوں گے؟ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوا بات اس کے ساتھ اور آج بھی ڈیفینس منسٹر نے بات کی کہ اٹ از اوپن، اینی بڈی کین جوائن، بٹ یس. وی ہیو نو اوفینسو ڈیفینس کے لیے بالکل. آپ کے ملکوں ہماری سیکورٹی کے لیے، ہماری ڈیٹرنس کے لیے یہ معاہدہ. اگر جو ہماری بات ہے آف کورس کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا خلیجی ممالک بھی اور اس میں آ جائیں. اینڈ ایران کے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور ایران کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے اینڈ دے وانٹ، پھر مارشل نے پہلے ہی پڑھی ایک راؤنڈ تیار کر دی تھی جب ایران کو سعودی عرب کو بتایا کہ آپ آپس میں بالکل لڑائی مت کریں. یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ آپس میں سیلف ڈسٹروائے کریں. اینڈ دے انڈرسٹوڈ اینڈ ناؤ دے مینٹین ویری گڈ ریلیشن شپ. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ہر ایک کا چانس ہے. فیلڈ از ٹرو. اوپن، ڈپینڈ کرتا ہے کس وقت کب یہ بالکل. ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو یہ فردر بات تو ڈسٹروائے. حارث صاحب بالکل درست ہے. اور دیکھیں نا دنیا تو جانتی ہے پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. کئی برسوں سے آپ سے تو اس حوالے سے گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی ہے. اب اس دفاعی معاہدے سے حارث صاحب پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنی تقویت ملے گی؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. پاکستان ہیز بین فائٹنگ ٹیررزم اور سنگل ہینڈڈلی کنفرنٹ کر رہا ہے اتنی جو افغانستان میں اور ایک عرصے ٹی سے ٹی کر پی رہے ہیں. ہے، پھر اس کے بعد بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، داعش ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو القاعدہ ہے وہ ان کو سب کو ٹرین کر رہی ہے. افغان طالبان رجیم کے ساتھ فلسطین کو شامل ہے. اور پاکستان نے بارہا کہا کہ جی ہم نے افغانستان سے یہی بات کی کہ آپ اپنے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ملک کا استعمال نہ کرنے دیں. ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے. اور ابھی وقت آگے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا فرق اس لیے پڑے گا کہ ابھی ترکی اور کینگڈم سعودی عربیہ will try their best first to convince یہ ان کے افغان طالبان رجیم کو کہ آپ پاکستان کی طرف سے آپ پراسپر ٹیررزم بند کر دیں. Because we have strategic relations with Pakistan and we will support their even terrorism.
اور وہ ٹرائی کریں گے کہ اس کو مجبور کریں کہ وہاں سے کراس ٹیررزم نہ ہو، اور سیکنڈ کہ وہاں پر جنرل الیکشن ہونے چاہیے، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی دعا میں کہ 6 مہینے کے بعد وہاں جنرل الیکشن ہوں گے، فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ، اور وہاں افغان عوام اپنی مرضی کی سول ڈیموکریٹک گورنمنٹ لائیں گے، جس سے ہمارے ساتھ ان کے بڑے فرینڈلی تعلقات ہوں گے، اور اس سے ہمارے اس پورے خطے میں اکنامک پراسپیرٹی آئے گی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جب ایسا ادھر قطر بھی آ جائے گا اور ایجپٹ ہے وہ شامل ہو جائے، اور ایران ویسے ہمارا بہت ہی کلوز ہمارا علاقہ، ہمارا نیبر بھی ہے، اگر یہ ممالک بھی مل کے افغانستان کو پش کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ افغانستان رجیم سے بالکل پاکستان اینٹیسپیٹ بھی یہی کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ چونکہ آگے بڑھنا ہے اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم حارث صاحب اینڈ فار یور انالیسز۔ ایک جو اچھی خبر جو ہم بار بار سنتے آئے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا، امریکی صدر نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ ایران جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہونے والی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے جو کہ سب کے درد سر بنی ہوئی ہے یہ بات، کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ پہلے سے بھی نچلی سطح پر چلی جائیں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں خود مذاکراتی عمل میں شامل ہوں، بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جی اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کی میڈیا سے بات اور کہا کہ ایران زیادہ دیر ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے اسلحے کی قلت کا بھی اعتراف کر لیا، بولے ہمارے پاس چند ایک اسلحے کی قلت ہے لیکن وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایگزیکٹلی 2 دن پہلے انہوں نے اسی خبر کو مسترد کیا تھا، یاد ہے؟ یہ ان کا خاصہ ہے، تو یہ ان کا خاصہ ہے، اینڈ یو نیور نو، ٹرمپ ہیز ٹو بی ٹرمپ۔ اب جی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ مسلمان متحد ہوں تو ہر بیرونی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف اپنی صلاحیتوں پر انحصار اور حقیقی اخوت اپنانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایکس پوسٹ میں عباس اراغچی نے لکھا کہ ایرانی مسلح افواج نے اپنی صلاحیت اور طاقت ثابت کر دی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی فوجی طاقت کے مقابلے میں اپنی قوت انہوں نے دکھا دی ہے۔ تو اب یہ ایک موقف ہے جو ظاہر سی بات ہے ایران کی جانب سے سامنے آیا ہے، بالکل، اور وہ کہیں بھی ہچکتے نہیں ہیں، جیسے ہی امریکہ کی طرف سے کوئی بھی بیان آتا ہے تو ایرانی جو ہے فوری اس کا رد عمل دیتے ہیں اور بھرپور رد عمل دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو یو این کی سیکیورٹی کونسل ہے، اور انہوں نے یمن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی سعودی عرب پر حوثی حملوں کی مذمت کی گئی ہے، تجارتی بحری جہازوں پر حوثی حملے قابل مذمت ہے، یو این سلامتی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حوثی جارحیت علاقائی سلامتی اور آزادانہ بحری نقل و حرکت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، یقینی طور پر یہ ایسی ہی بات ہے۔ یمن کے ہوائی اڈوں کے لیے تمام پروازیں یمنی حکومت کی منظوری سے چلائی جائیں گی، یہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور یقینی طور پر جو یمن کے حوثی جس طرح سے سعودی عربیہ پر بھی اٹیک کر رہے ہیں، یہ سعودی عربیہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وی آر ان اے پیکٹ ڈیفینس پیکٹ ود سعودی عربیہ، تو ترکی بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے بھی یہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ کوئی بھی ایسی اینٹی ہے یا کوئی بھی ایسا ملک ہے جو سعودی عربیہ پر حملہ کرے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور آپ لوگوں کو بتائیں کراچی میں میر رضا علی قتل کیس کی تفتیش کا یہ اہم ترین معاملہ ہے ناظرین، اور آج چکنی میڈیکل بورڈ آج میر رضا کی قبر کشائی کرے گا۔ میڈیکل بورڈ کی سربراہی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کریں گی۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے سوسائٹی قبرستان میں انتظامات تمام تر مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، وہاں موجود ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ ذیشان بتائیے گا آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں؟ جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے عدالتی حکم کے بعد ایک بار پھر سے جو نیا بورڈ ہے میڈیکل وہ تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ جو نوجوان میر رضا ہے اس کی جو کہ قبر کشائی ہے وہ آج کی جائے گی، جبکہ جو کنوینئر ہوں گی اس بورڈ کی وہ ڈاکٹر سمیہ ہی ہوں گی، جبکہ اس وقت یہاں پر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم اسی قبرستان جو سوسائٹی قبرستان ہے اس کے باہر موجود ہے، یہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اس جگہ کو جو ہے کارڈن آف بھی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم بات کی جائے تو جو میڈیکل بورڈ کے حوالے سے تقریباً 2 روز قبل جو ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے 8 رکنی جو میڈیکل بورڈ تھا وہ تشکیل دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز جو ہے رات گئے یہ میڈیکل بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی بورڈ پر تبدیل کیا گیا تھا، جس پر جو ہے اہل خانہ کی جانب سے مختلف جو تحفظات ہیں وہ اٹھائے گئے تھے، جس کے باعث یہاں پر جو قبر کشائی کی جانی تھی گزشتہ روز وہ یہاں پر مؤخر کر دی گئی تھی، لیکن عدالتی حکم کے بعد
جو ہے یہاں پر آج ایک بار پھر سے یہاں پر قبر کشائی کے جو تمام تر انتظامات ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں. دوسری جانب کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کی جانب سے 3 روز قبل جو کہ خول برآمد کیا گیا تھا پستول کا، وہ جو ہے اسے فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے مزید جو پیش رفت ہے اسے مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے ذیشان، اس سے متعلق آپ سے مزید بھی ہم خبریں لیتے رہیں گے. گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی ہم نے ناظرین کو بھی بتایا کہ یہ 8 رکنی بورڈ تھا پہلے، جسے 5 رکنی بورڈ کیا گیا جو قبر کشائی کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو میر رضا کے والد ہیں ان کی جانب سے اس بورڈ پر اعتراض کر دیا گیا تھا، جس کے بعد چونکہ پہلے کل قبر کشائی ہونی تھی، لیکن اس میں ایک قانونی ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لواحقین ہیں قبر کشائی سے پہلے اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو کبھی بھی قبر کشائی نہیں ہو سکتی. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بورڈ 8 رکنی بنا دیا جائے جو پہلے بنا ہوا تھا، چونکہ انہوں نے اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تھا اس بات پہ کہ یہ 5 رکنی جو بورڈ ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو آج پھر وہ ان کی ظاہر بات ایٹ اینی کیس وہ مانی جانی تھی، وہ بات مانی گئی اور 8 رکنی بورڈ تشکیل دے دیا گیا اور آج وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہوگا قبر کشائی کا. تو میر رضا کی جو موت سے پہلے کے جو چند گھنٹے پہلے کے جو پیغامات ہیں وہ بھی انویسٹیگیشن، ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، چیزیں نئی سے نئی سامنے آ رہی ہیں. آڈیو میسیج سامنے آئے ہیں جس میں میر رضا مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کرتے سنے جا سکتے ہیں اور میر رضا نے آڈیو پیغام میں پیمنٹ ریکوری کی بات بھی کی ہے. وہ مختلف تجاویز دیتے سنائی دے سکتے ہیں. آڈیو میسیج میں میر رضا نے 10-10 لاکھ روپے کے 3 چیکس دینے کی بھی تجویز دی ہے. اور ایسے ہی آڈیو پیغام میں میر رضا نے اپنے مخاطب شخص سے مسائل کھل کر بیان کرنے کا بھی کہا. تفتیشی جو حکام ہیں وہ آڈیو میسیج کے شواہد کے طور پر یہ جانچ کر رہے ہیں کہ آڈیو میسیج یہ سامنے آنے کے بعد جو چونکہ تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ مزید وسیع ہونے کا امکان ہے. ان آڈیو میسیجز میں کیا کہا جا رہا ہے میر رضا کی جانب سے وہ آپ کو سنواتے ہیں. بس کوئی مسئلہ ہے، کوئی کچھ ہے تو بتائیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں بات، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا، آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی. بٹ یہ کہ تھوڑی سی نیڈ ہے امیجیٹ، تو کوئی اور ایشو ہے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو ایزی سین ہے، پھر دیکھ لیں آپ. اچھا، جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آپ سولیوشن کی طرف یا اس کو آپ کہتے ہیں نا ریزالو کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ سگنیفیکنٹ ثابت ہوتی ہے کہ آیا کہ کہیں کوئی پریشر تو نہیں تھا، کہیں کسی کی طرف سے کوئی اٹیمپٹ تو نہیں تھا. یہ تو یہ جیسے جیسے اس کی کہتے ہیں نا کہ گتھیاں سلجھتی رہیں گی تو ویسے ویسے جو اس کیس کی مزید چیزیں وہ سامنے آئیں گی. اور اس تناظر میں جب قبر کشائی ہوگی تو پھر وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر بہت سارے آپ کے پاس نا جو چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں بادی نظر میں نہیں تحقیقاتی عمل میں سامنے آ رہی ہیں، پتہ لگ رہی ہیں، وہ پھر سامنے آئیں گے اور ہم آپ کو اس حوالے سے مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ کو خبر دیں گے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہنگو میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن حمزہ اکرام شہید ہو گئے ہیں. آپریشن گزشتہ روز خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا ہے اور آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے مسجد میں پناہ لی اور اس کا تقدس بھی پامال کیا. تو آپ کو خبر دے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا ہنگو میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوجی کیپٹن حمزہ اکرام شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وطن کی اس مٹی پر قربان ہو گئے ہیں کیپٹن حمزہ اکرام. اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپریشن گزشتہ روز خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا. ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک بھی ہوئے ہیں.